ہم 45 منٹس کا کوئک فائر سیشن پبلک انٹرفیس کے ساتھ کر لیں, جسٹ ٹو make some announcements for IMS and also take any questions and any sort of suggestions and concerns جو کہ public level کے اوپر ہم deal کر سکیں. Let me just open the microphone now. Please ایک وقت میں ایک سوال جواب کر لیں تو اپنا مائکروفون میوٹ کر دیجیے گا. کیپٹن سے میری بس لاسٹ ریکویسٹ ہے, آمنہ سے پلیز کنیکشن میں رہیں, اور آمنہ پلیز ٹریننگ سیشن جو آپ نے کہا ہوا ہے وہ جو کوشچنس کو گیدر کرنے کا, کیا آپ کا پیڈلٹ کا نا, پیڈلٹ کا ایک اورینٹیشن سیشن رکھ لیں, ٹھیک ہے؟ مجھے ٹائم لائن دے دیجیے گا, وہ ٹائم لائن میرے ذہن میں ہونی چاہیے کہ آپ نے کب تک کر لی, سو آئی کین فالو اپ وتھ یو. اوکے سر. اوکے, اور کیا 2 پوائنٹس ہیں ہمارے, اور ہاں سوشل میڈیا کی ٹریننگ اگر علی نہیں کرا رہے یا کرا رہے ہیں تو کس کانٹینٹ پہ کرا رہے ہیں وہ لاک کریں, اور جب وہ ڈیٹ ریلیز کر دیں آپ تو مجھے بھی آپ لوپ میں رکھیں کہ کیا ڈیٹ آپ نے ریلیز کی. ٹھیک ہے, اوکے, ٹھیک ہے. اور لیڈرشپ کی ٹریننگ جو ہے نا, ونس اے منتھ 2 آور کا سیشن لاک کر لیں, 6 آورس, 12 آورس کا سیشن ہوگا یہ. اوکے, سو دیٹ مینس 6 ایپیسوڈز میں چلے گا, 2 گھنٹے کا لیڈرشپ سیشن ہوگا. میک شیور ایوری ون برنگز ہز اے گیم دیئر بیکاز اٹس گوئنگ ٹو بی اے ٹف ٹریننگ. میں اس کی ٹائم لائن ابھی نہیں دے سکتا ہوں بیکاز رمضان میں میرا جو اسکیجول ہے, میں خود مجھے پتا ہے, اب ہم صرف نہ کر رہا ہوں میں, اور میری کارپوریٹ ٹیم بھی نہ کر رہی ہے, میری سوشل میڈیا پہ ٹیم بھی نہ کر رہی ہے, اور آپ کی IMS ٹیم بھی اب نہ کر رہی ہے ہر ٹیلیفون کال کو کہ وی آر ناٹ کمیٹنگ ٹو اینی تھنگ ناؤ بیکاز ڈیٹس اوور لیپ ہو گئی ہیں. تو ابھی انٹرنیشنل ٹور کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ کیا ابھی آسٹریلیا کا جو سب سے پہلا جو وینچر ہے ہمارا, ہمیں اس کی ڈیٹس بھی نہیں ابھی تک ہمیں پتا کہ, اور ہم نے ابھی پہلے سے ہی میڈ شیور کہ ایسی جگہ کمٹمنٹ نہ کر دیں کہ جو پوری نہ کر سک رہے ہوں. سو ہوپ فلی رمضان میں اٹس گوئنگ ٹو بی آل اباؤٹ مائی 1-on-1 سیشنس, اور پبلک سیشن میرے کم ہو گئے کیونکہ اس پہ ٹی وی پہ زیادہ ٹائم گزر رہا ہے سحری رفتاری پہ. So let me just quickly go through public question. Amna, کوئی question آپ کا رہ گیا? I just don't want to miss out on anything. No sir, اگر کوئی question ہوگا I'll forward it to you inshallah. Okay, let's start with my favorite name in the world, Nuseba. السلام علیکم. السلام. I hope you're doing well sir. مجھے ایک سوال پوچھنا تھا کلسٹرز کے بارے میں. آپ میری IMS میں؟ جی, I'm volunteer. آپ کیپٹن تو نہیں ہے نا؟ No, I'm not. I'm a team leader. Okay, پوچھیں ضرور پوچھیں. You are the most important person then. جی. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ سر جس طرح میں اب ٹیم لیڈر ہوں اور میری کوشش بھی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو IMS کے بارے میں بتاؤں تاکہ وہ ایز اے والنٹیئر IMS میں آ سکیں, رائٹ, دیٹس وٹ ہم لوگوں کو جو بتایا گیا کہ آپ نے ابھی تک یہ کرنا ہے کہ آپ نے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ IMS کے بارے میں بتانا ہے. نہیں یہ چلیں ٹھیک ہے, یہ بھی ایک طریقہ ہے, ٹھیک ہے آگے چلیں. اچھا, تو اس میں ہوا اس طرح سے کہ میں نے جن لوگوں کو بتایا IMS کے بارے میں, اس میں مطلب ایٹ فرسٹ تو وہ بھی والنٹیئرز ہیں, مگر ایک جو میں نے ایک فرینڈ کو بتایا تو اس کے ساتھ یہ ایشو آ رہا ہے کہ اس کا فون اپ ڈیٹ نہیں ہے, اور وہ ان کے فون میں ٹویٹر اور کلب ہاؤس ایپ ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہا. تو اس میں اب میرے اوپر بھی تھوڑا سا پریشر ہے کیونکہ اس کے پاس ٹویٹر نہیں چل رہا, اس کے پاس ٹویٹر بھی نہیں چل رہا اور کلب ہاؤس بھی نہیں چل رہا, مطلب وہ ڈاؤن لوڈ ہی نہیں ہو رہا. تو اس میں کچھ نہیں ہو سکتا. پھر آپ اس کو کہیں واٹس ایپ پہ آپ کے ساتھ بس کنیکشن میں رہے. ایلان مسک اگر فیل ہو رہا ہے تو میں کیسے اس کو ٹویٹر اگر اس کے سیل فون پہ نہیں انسٹال ہو رہا, سب سے لائٹسٹ ایپلیکیشن ہے وہ, تو کوئی سیکیورٹی کنسرن پروٹوکال کا ایشو ہے ان کے موبائل کا. یہ بتائیں کس ملک میں ہے؟ وہ پاکستان میں ہے ایکچولی. شی از یوزنگ iPhone 5s, تو آئی تھنک کہ وہ سسٹم اپ ڈیٹ کا ایشو ہے کیونکہ اب 5s کا سسٹم اپ ڈیٹ نہیں ہوتا. Nuseba, it's okay. Just tell her to buy a new cell phone or update it, or it's okay. WhatsApp کے اوپر کنیکشن ملے. Okay. ٹھیک ہے, تھینک یو. No problem. اور مجھے سر ایک اور چیز پوچھنی تھی جی کہ
کہ مجھے ایک کانسیپٹ کے اندر تھوڑا ایشو آتا ہے کہ لائک جیسے شیطان جو ہے وہ ہمارے اندر ہوتا ہے نا، ہر انسان کے اندر شیطان ہے ایک، تو وہ بائی نیچر تو آگ سے بنا ہوا ہے اور انسان تو مٹی سے بنا ہوا ہے، تو کریچر اس کے اندر کس طرح سے، مجھے کیمسٹری نہیں سمجھ آ رہی ہوتی. یہ 2 فرشتے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ نہیں. اندر میری روح نظر آ رہی ہے؟ نہیں. تو یہ تو پتہ ہے نا میرے اندر روح ہے، ورنہ میں ہل نہ رہا تھا. دیکھیں alright, I got it. جی نیکسٹ کوشچن پلیز. جی پوچھنا تھا، میں نے آپ کو ای میل بھی کیا تھا مگر آئی تھنک کہ وہ آپ کافی پرانی بات ہوگی، میں نے جنوری میں وہ کوشچن سینڈ کیا تھا. تو مجھے پوچھنا یہ تھا کہ جس طرح ہمیں یہ پتہ ہے کہ قرآن نصیبہ میں نا اس وقت پورے 1000 بندہ گروپ میں اور یوٹیوب پہ 757 لائیو ہے. لیٹ می ٹیک ون کوشچن ون پرسن. آپ کے سوال سے البتہ ایک فائدہ ہو گیا. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. عمر خطاب کے پاس ایک یہودی آیا اور حضرت عمر خطاب سے کہتا ہے کہ تم تو کہتے ہو کہ اگر میں نے محمد کو نبی نہ مانا تو ہم آگ میں سڑیں گے، کیونکہ تمہارے قرآن میں سورہ آل عمران میں آئے تاکہ ہمارے بارے میں کہ بعض نبیوں کو مانتے ہیں بعض میں نہیں، بعض کو نہیں، تو ہم تو فارغ کر دیں تم نے. تو عمر خطاب نے کہا سوال کیا ہے؟ کہتا ہے ہاتھ میں 2 کھوپڑیاں پکڑی ہوئی تھی. کہتا ہے یہ میرا باپ ہے اور یہ میرا چاچا ہے. میرے ان کی قبر میں سے کھوپڑیاں نکال لی ہیں. تم کہتے ہو نا آگ لگی ہوئی ہے، کدھر آگ لگی ہوئی ہے دیکھو. تو عمر خطاب نے کہا یا ابو الحسن، علی بن ابی طالب ساتھ کھڑے تھے نا، ان کے مشیر ہیں. انہوں نے کہا علی بن ابی طالب اس کے جواب دو. تو علی بن ابی طالب نے کہا کہ یہ تیرا باپ ہے؟ جی. اس نے کہا ہاں یہ میرا باپ ہے، کھوپڑی پکڑی. تو یہ تمہارا چاچا ہے؟ تو اس نے کہا جی یہ میرا چاچا ہے. حضرت علی نے 2 پتھر اٹھائے. کہتے تجھے کھوپڑیوں میں آگ نظر نہیں آ رہی؟ ہی سیڈ نہیں نظر آ رہی. تو حضرت علی نے کہا ان پتھروں میں آگ نظر آ رہی ہے؟ ہی سیڈ نہیں. حضرت علی نے پتھر دوسرے پتھر مارا تو شعلہ نکلا. تو یہودی نے کہا یہ کیا ہے؟ حضرت علی نے کہا تو آپ آگ نظر آئی ہے؟ کہتا جی. کہتا اسی طرح. حضرت علی نے کہا پھر اسی طریقے تیرے باپ کی کھوپڑی میں آگ لگی ہے، تجھے نظر نہیں آ رہی. تو آ جائے گی نظر، فکر نہ کر. جب تو یہ والی دنیا سے ٹرانزٹ کرے گا نا، جب تیری آنکھوں سے وہ پردہ اٹھے گا جو اس دنیا پہ اللہ نے ڈالا ہوا ہے غیب کا پردہ، تجھے آگ بھی نظر آئے گی اور ان کی آوازیں بھی آئیں گی. ٹھیک ہے. سو شیطان بھی ہمارے اندر ایسے ہی نظر آئے گا، فکر نہ کریں. اس دنیا میں بھی نظر آ سکتا ہے، اس کی بھی ترکیب کسی اور دن بتاؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اوکے سر، میرا ایک بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے بس جسٹ ون. تو پہلے آپ نے غیر ضروری سوال کیوں پوچھے نصیبہ؟ دیٹس فوڈ فار تھاٹ فار نیکسٹ ٹائم. اوکے لیٹس گو ٹو حبیب الرحمان. حبیب الرحمان السلام علیکم فائل بھائی. حبیب الرحمان صاحب آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی مجھے. ہما السلام علیکم. السلام علیکم ساحل بھائی. وعلیکم السلام. ساحل بھائی لائک ٹائم بہت کم ہے. I would come straight forward to the question. میں جس like you know I'll be working as a team leader thanks to you. میں جن اسٹوڈنٹس کے ساتھ انکارپوریٹ کرتی ہوں وہ 22 ایئرس کے بعد مطلب وہ بیچلرس کر کے میرے پاس آتے ہیں. ہم فل کرواتے ہیں، پی ایچ ڈی کرواتے ہیں ان مٹیریل لائک کیمسٹری. میری اپنی جو فیلڈ ہے وہ مٹیریل کیمسٹری ہے. The problem that I face is یہ جو بچے ہوتے ہیں they are already you know they come with very established mindset جو already I mean when I talk to them they don't have any you know difference or they do not differentiate between halal haram, right wrong. As they are researchers so of course آپ کو پتا ہے کہ corruption is everywhere and there is corruption in the research as well. So when I teach them the research ethics and I tell them that's like beta like it's important that you have to be honest and you know hum jo publications karte hain uski base pe of course we get the promotions, we get the jobs. And if you're presenting the fake data and you're doing you know fake research so that is always you know giving you haram risk you know. So they see my face and they say that whatever you say like it is nobody's practicing that. And honestly speaking only 10% scientists is वक्त पाकिस्तान में ऐसे हैं जो वाकई ये सब कुछ follow करते हैं.
kyunki there's a huge corruption in the research going on. So I am already working on that. Or of course mere cluster mein bhi ye MPhil aur PhD ke bache honge jo abhi filhal to of course cluster 100 se niche hoga, lekin as we have to cope up with the 1000, to maine usko I don't know, later on shayad main aap log correct karenge ki what has to be the cluster, lekin maine kyunki being a teacher maine locate kiya hai ki main is cluster ko 1000 tak is tarah leke jaungi ki I'll go to the schools, government schools mere priority honge, and then of course jo area ke jo private schools have, they'll allow me. तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं ये जो डॉक्टर साहब क्वेश्चन पे आए established mindset है मैं इसको कैसे हैंडल करूं, मुझसे हैंडल नहीं हो रहा ये established mindset. Reciprocate. Let's just let me give you a assume करें आपके पास सारे के सारे ऐसे बंदे आते हैं जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है मगर सिर्फ हिंदी बोलते हैं. अब इंडिया में ना आपने कहा नहीं, पाकिस्तान हैदराबाद. ओके, सारे सिर्फ उर्दू में बात करना जानते हैं बस. वो ज्यादा मसला होता है या ये वाले लोग ज्यादा मसला है? Of course वो ज्यादा. There you go. I think you have your answer here. Okay, make sure you're grateful for this. I think this is a very, very important cluster you have. ये ज़्यादा potential रखता है. I like this cluster more than most of the people. You utilize this. This is high potential. Nuclear technology आपके पास आ गई है. Okay, you need to harness it. तो जो इनका talent है और जो इनके attributes हैं उनको harness करें, channel करें, उसी को use करें. Rather than get a little what's the word, intimidated, maybe overwhelmed by it. Okay. All right. Yeah, Dr. Saab, I'm counting on you. Okay. Okay. Let me Thank go. you. Oh, no problem. Hashir. अस्सलाम वालेकुम सर. Assalam. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं एक MBBS स्टूडेंट हूँ और MBBS एक डॉक्टर के तौर पर मैं इस्लाम की खिदमत किस तरह कर सकता हूँ? डॉक्टर के तौर पे आप इल्म फैलाएं. मतलब इस्लाम का मतलब है कि आपने लोगों को शहादत देनी है कि असली कहानी क्या है. तो आपसे बेहतर टूल तो बड़े कम लोगों के पास है. आपके पास तो अल्लाह ताला की सबसे बड़ी निशानी है जिस्म. जी. ठीक है, अल्लाह ताला ने जो दुनिया में निशानियां दी हैं अल्लाह तक पहुंचने की, तो हमारे पास जो सबसे बड़ी निशानी हो तो आपके पास है. उसकी साइंस बताएं लोगों को. ओके, अभी आप लास्ट ईयर में? नहीं सर, सेकंड ईयर में. Okay, just think clearly as to what part of the body is going to, get more data for you about understanding what's going on. And I'm assuming the heart of the brain is going to suffice for whatever thirst that you will create in the next 2 years. Final prop से पहले किस शहर में आप? सर कसूर में. सर कसूर. Okay, नया लफ्ज है कोई? लाहौर कसूर से में आ गया. लाहौर से आ कसूर गया. बोले ना. Okay, so कसूर में आप, तो कसूर में कसूर क्यों कह रहा हूं मैं, पाकिस्तान में मेरा मतलब है. तो पाकिस्तान में तो आपको पता है कि इंटेलेक्ट किस लेवल पे जमीन दोज किया गया है. पिछली कुछ नस्लों ने खुदाई की थी पहले, फिर जब पूरी तरह खुदाई कर ली थी उसके बाद उन्होंने रिश्ते के लिए पूछा था कि कोई मोहल्ले में रिश्ता है. उन्होंने कहा हाँ रिश्ता है. फिर उन्होंने वो कुआं में जाके नस्ल परवरी की ताकि बच्चे बोने ही रहें. तो हमारा काम है कुएं से बाहर निकालना उस पिछली नस्ल के पैदा हुए बच्चों को. ओके, हमारी नस्ल वाहिद नस्ल है जो अपने बच्चों की तरबियत भी करेगी और अपने बड़ों की तरबियत भी करेगी इंशाल्लाह. इल्मी सतह बढ़ाना हमारा काम है. ये दोनों तरफ से काम करना पड़ेगा. आई एम सॉरी. ओके, कसूर में भी, लाहौर में भी, पाकिस्तान में भी, दुनिया में भी, या वो काम तो करना पड़ेगा. तो डॉक्टर आप बन रहे हैं, लोग वैसे ही आपके ताबे आने, आपके उस क्रेडिबल पेडेस्टल के उस ब्रांड का फायदा उठाएं जो अपने नाम के आगे लगा लेना आपने. ओके, आई एम नॉट फॉर दैट. अपने नाम के आगे डॉक्टर मत लगा लेना. आपका नाम क्या है? हाशिर ताहिर. हाशिर, इतना बड़ा नाम है आपका, हाशिर. ठीक है, तो हाशिर डॉक्टर हाशिर के तौर पे नहीं पहचाना जाए मगर अपने इल्म के थ्रू पहचाना जाए. ठीक है जी सर. और समझ रहे हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ इम्पोर्टेंट दिस पेडेस्टल इज. जो डॉक्टर कर सकता है ना, याद रखिएगा इस दौर में वो बहुत कम शोबे, मुझे पता है वो कौन से हैं मगर बहुत कम है. यूर इन द टॉप 1% बड़ी. ज्यादा बड़ा सवाल आपसे होना है, मैं पहले बता दूं आपको, बचत नहीं है आपकी. अभी छोड़ना छोड़ दो. ज्यादा बड़ा सवाल होना है इस्लाम का कि तुम्हें तो क्या क्या चीजें प्लेट में मिल गई थी. इल्म के, शऊर के वो दरवाजे खुल सकते हैं आपके लिए. नहीं खोलने तो एक अलग कहानी, वरना आप भी पैसे इकट्ठे करने की मशीन बन सकते हैं अभी भी.
You can do that easily. اور اس میں بھی آپ ڈاکٹری میں ایکسل ہی کر رہے ہوں گے literally. مگر آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, you're old enough to know of how we look at those doctors who are just money machines, who could have channeled their exposure and their aperture, جہاں سے وہ لائٹ لے رہے تھے, اور ہمیں وہ کھول کے بتاتے نشانی. آج تک کون سا ڈاکٹر جس نے اللہ تعالیٰ کی نشانی جسم سے کھول کے ہمیں بتائی؟ آپ مجھے بتائیں, نام پتا ہے آپ کو؟ نہیں سر, کوئی نہیں پتا ابھی تک. تو مجھے پتا ہے نا, حاشر نام ہے نا اس کا, سمجھے کیوں نہیں؟ کیچ مائی ڈرفٹ. حاشر نام ہے اس کا. 5-7 سال میں دنیا اس کو انشاءاللہ اس لیے جانے گی کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں طب میں اپنے اس میڈیسنل پروفیشن کے اندر سے بتاتا ہے کہ بھئی یہ دیکھو کیا ہوگا. یہ ایکسپیریمنٹ کیا میں نے. سورہ رحمان کا دل سے علاج ڈاکٹر نے کر کے دکھایا نا. جی بالکل. ٹھیک ہے, آپ اس کے ریزلٹس ریلیز کریں, پوری دنیا کو بتائیں, بیفور اینڈ آفٹر چارٹس, لٹرلی اس طریقے سے لوگوں کو کا آئی کیو بڑھائیں, تاکہ دنیا, جیسے اسٹاک مارکیٹ کا آئی کیو پوری دنیا میں ہر ان پڑھ پاکستانی مرد کو پتا ہے اسٹاک ایکسچینج کیا ہوتی ہے, مندی کیسی ہے, چاندی کیسی ہے, ٹھیک ہے, کیسے کام کی چیز کا پتہ چل جاتا ہے. ہم اسلام کو کام کی چیز بتا ہی نہیں رہے. یہی تو کہہ رہا ہوں, پچھلی نسلوں نے وہ دغا کیا نا اسلام کے ساتھ. اسلام کام کی چیز ہے؟ نہیں, اسلام جو ہے نا وہ برکات کی چیز ہے. کام کو کوئی نہیں آئے گی یہاں پہ, نہیں آخرت میں کام آئے گا. اور اسلام دنیا کو فتح کرنے کا ہتھیار ہے. آخرت میں اس کا صلہ ملنا ہے. آخرت میں کوئی نمازیں نہیں پڑھا, آخرت حشر والے دن کی میں فجر پڑھ لوں تو اللہ تعالیٰ کو یہاں پہ فرشتے لکھ لیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا رک, ادھر ٹائم ہی نہیں رک چل رہا, ادھر نہ فجر ظہر میں کنورٹ ہو رہی, نہ ظہر اثر میں, وقت تھم گیا تیرے لیے, اب کوئی عمل نہیں چلے گا اب ادھر. یہاں ہے عمل, کام سارے یہاں پہ کرنے. عمل مطلب کام نا, اسلام یہاں پہ کام کی چیز ہے. تو جب یہی نہیں بتایا جائے اسلام یہاں پہ کام کی چیز ہے, تو یہاں پہ کوئی مسلمان کام ہی نہیں کرے گا. اور جو بھی کام کے مسلمان ہیں, اسی لیے وہ غیر مسلم لوگوں کو دیکھ رہے, کیونکہ کام کرنے والے لوگ سارے غیر مسلم نکل آئے ہیں. کام تو ہر انسان نے کرنا تھا نا, ہم نے اسلام نکال دیا کام میں سے. بس یہ غلطی کی ہم نے, ورنہ ہر کام میں اسلام نکال لینا تھا ہم نے, ہر کام میں اسلام کے تھرو آئی کیو بڑھا دینا تھا ہم نے. اور آپ ڈاکٹری میں خود سوچیں, آپ سیکنڈ ایئر میں پہنچ گئے ہیں, یو شوڈ ہیو بین ٹیچنگ می. آپ نے فزیو پڑھ لیا, بایو کیم پڑھ لیا نا, آپ کا فرسٹ پراپ چلنے لگا نا ابھی. سر ایکچولی میں نے چائنا میں ایڈمیشن لیا تھا. وہاں پہ نہیں ہے جسم, کوئی اور جسم سکھاتے ہیں, انسانی جسم نہیں. اس میں نا نہیں, فرسٹ چائنیز سکھائی. آئی ڈونٹ کیئر کون سی زبان میں جسم کھولا ہے, انسانی جسم کھولا نا آپ نے. نہیں ابھی نہیں کھولا سر, ابھی نہیں کھولا. وہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی سیکنڈ ایئر, مطلب ایم بی بی ایس کا فرسٹ ایئر سٹارٹ ہی ہوا ہے. پہلے وہ مینڈک کے اوپر کروا رہے ہیں آپ کو, یا انسانوں سے شروع کیا انہوں نے؟ انسانوں سے شروع کیا سر. تو پھر ہو گیا نا, انسانی کی بات کرو نا. حاشر کیا کر رہے ہو, مسلمان اسی لیے تو غلط اینگل سے دیکھ رہے نا. کیوں کہہ رہے ہو کہ فرسٹ ایئر میں کچھ نہیں سمجھ آئے گا؟ ابھی کیوں نہیں آئے گا؟ آپ نے سوال ہی نہیں پوچھے صحیح. پروفیسر کو چھوڑنا نہیں ہے, اوکے, کوئی بھی بات ہو وہ پوچھ دو بولے, نہیں سمجھ آ رہے مجھے. چائنیز آتی ہے نا آپ کو؟ جی سر. Yeah, so you know what I'm saying, right? نچدا و رئیسا, ابھی تک سمجھ آ رہی ہے آپ کو جو میں بول رہا ہوں؟ جی تو نچدا, ہاں نہیں تو عاشر چائنیز آپ پڑھ رہے ہیں, کیا ہو گیا عاشر؟ بس میں اب بس you know what, میں پتہ پاکستانی مسلمان نوجوان, اسپیشلی نوجوان سے, لڑکا لڑکی دونوں ملا کے, کیوں مجھے میری امید توڑنے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں آپ لوگ. ہاں عاشر, کم آن, تھنک اباؤٹ اٹ. آپ سے زیادہ کتابی کیڑا انسان کے جسم کے اندر جانے, وائرس سے بھی تیز آپ کی سپیڈ ہونی چاہیے. آپ تو ڈاکٹر بن رہے ہیں, ایسے جسم کے اندر جائے پروفیسر کے بال نوچ لے, پروفیسر خود بلکہ بال نوچ لے اپنے. اتنے سوال کرتا ہے تو, جی ہاں سیکھنے آیا ہوں میں ادھر, مجھے ایک ایک چیز کی کاز بتاؤ ادھر. اوکے جی سر. اوکے نچدا, یس سمجھ آ رہی ہے؟ یس سر. یس سر. ورنہ نہیں چلو گے, میں بتا رہا ہوں, ورنہ ڈاکٹری آپ سے آپ کے پیشنٹ آپ سے دور بھاگیں گے. ہر ڈاکٹر کو, ہر پیشنٹ کو پتا ہوتا ہے ڈاکٹر اصل میں کتنے پانی میں ہے. میں بتا رہا ہوں, کو بتاتے نہیں ہے ظاہر, بیچارے کیا کہتے ہیں, چھری تو اس کے ہاتھ میں, کوئی اونچ نیچ بات کروں گا یہ نہ ادھر ادھر کٹ لگا دے, سمجھے؟ تو ڈاکٹر کی چاپلوسی کر رہے ہوتے ہیں, سمجھ رہے نا. مگر باہر جا کے بتا دیتے ہیں کہ یار یہ بندہ بالکل نہ کر رہا ہے. So make sure you understand how you're going to place yourself. There are few doctors I know مسلمان نہیں ہیں, مگر وہ طریقے سے انہوں نے بتایا نا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی مشین ڈال دی ہے ادھر.
ہمیں کیا بتایا؟ ہمیں کیا بتایا مسلمانوں نے؟ جسم کا کیا بتایا؟ بس so food for thought for you. Okay. جی Yeah, Bhashir, I should have hope from you. Okay, میری امید نہیں توڑنی آپ نے. ثنا ہیلو السلام علیکم السلام علیکم. سر مجھے آپ سے 2-3 کویشچن پوچھنی اور ایک ریکویسٹ بھی کرنی ہے. ایک سوال لوں گا, میری ایک ریکویسٹ میں نے آپ سے کرنی ہے کہ کوشچن ایک ہی پوچھ. سر میرے سارے کویشچن کنیکٹڈ ہیں. ایکچولی سر مجھے یہ آپ سے پوچھنا ہے کہ قرآن کے اندر لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. سر دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تو اسی دنیا کے اندر آئے ہیں اور ہمارے لیے تو وہ یقیناً رحمت ہے. قیامت کے دن وہ ہماری شفاعت بھی کریں گے, اس جہان کے لیے بھی وہ ہمارے. جی اور سر کہتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے. سر معراج میں تو میرا یہ خیال ہے کہ ٹائم ٹریولنگ ہے, ٹائم رکتا ہے. تو سر جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ہمارا تو کبھی بھی وقت نہیں رکتا. تو یہ وقت کیسے, مطلب معراج کا لفظ کیوں یوز کیا گیا, یہ لفظ کیوں یوز کیا گیا, معراج کا لفظ کیوں یوز کیا گیا؟ ہمارا تو ٹائم کبھی بھی نہیں رکتا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر. یا ایسا کوئی لیول آتا ہے کہ ہم اس اچیومنٹ پہ پہنچ جاتے ہیں کہ جب صرف ہم اور اللہ ہوتے ہیں؟ تو مطلب یہ کیا ڈائمینشنس اس چیز کے پیچھے سر ایک مجھے نہیں سمجھ کے اندر آتی, یہ 2 چیزوں کے اندر. اور سر ریکویسٹ میری آپ سے یہ کہ سر آپ بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جنریشن کو چینج کرنا ہے, جنریشن کو چینج کرنا ہے. آپ لوگ بڑوں کے بھی ٹیچرز بنے, چھوٹوں کے بھی. سر آپ کو نہیں لگتا تو پھر ہمیں اسکول سے شروع کرنا چاہیے؟ آپ کو بالکل بھی اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے جتنے بھی اسکول ہیں, چاہے وہ آپ او لیولس لے رہے ہیں یا آپ نارمل جو بورڈز ہوتے ہیں اپنے پروونسز کے, آپ ادھر لے لیں. سر بچے بہت 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 غلط اس پہ چلے گئے ہیں. بچوں کے اندر ہر طرح کی برائی آ چکی ہے کیونکہ جو پیرنٹس ہیں نا وہ ان کو کچھ بھی نہیں دے رہے سوائے اس کے کہ کھانا دینے کے اور اس کے علاوہ پیسہ دینے کے علاوہ کچھ بھی نہیں. میں کیونکہ خود ٹیچر ہوں تو میرا یہ خیال ہے کہ سر ہمیں بچوں کے نا کاؤنسلنگ کرنی چاہیے, ہر 2 یا 3 مہینے کے بعد ان کے سیشنز ہونے چاہیے آپ جیسے لوگوں کے ساتھ, کہ جو پہلے سر ان کو لانا پڑے گا, سمجھ گیا ہوں. ان کے اوپر محنت کرنی پڑے گی. You're telling me to go to schools, talk to little kids. سر گڈ اسکول نہیں, ہر طرح کا اسکول, کیونکہ ہر طرح کے اسکول میں ہمارا بچہ ہے. ہم خالی بڑے میں نے اسکولوں پہ کب کیوں کہا؟ جائیں؟ میں نے نہیں کہا گڈ اسکول. I didn't say good school. Yeah. اچھا Good سوری, school. مجھے یہ Good لگا. school. Yeah, سر don't یہ worry. میری بہت ریکویسٹ ہے آپ سے, اگر آپ پلیز یہ بچوں کو, کیونکہ سر میں دیکھتی ہوں, میں ان کو بات بولتی ہوں بہت کیا مشکل سمجھ آ سے گیا, وہ پک سمجھ کر آ گیا. پاتے ہیں. آپ کا نام کیا تھا؟ آپ کا نام کیا ہے؟ ثنا. Okay, let me just talk to you. اب schools کے ساتھ کنیکٹ کریں. میرا بہت میجر ورک اسٹریم اسکول کے ساتھ رہی ہے. اب نہیں ہے اتنی جتنی پہلے تھی بیکاز آف مائی اسکیجول, مگر اسکول کے ساتھ ہی میں نے اسکول کے ساتھ ہی زیادہ کام کیا. میں نے تو یونیورسٹی کا ٹور 2017 میں کیا تھا. اس کے بعد میں نے توبہ کر لی کہ میں یہ تو دیر ہو چکی ہے, اور میں اسی وقت اسکول میں چلانے لگا دی. And I did go to every school, I think. Every school. Not all of the branches of every school, but آپ کو نہیں پتا, ہر شہر میں, ہر اسکول میں میں نے پروگرامنگ کی. بس پھر مجھے جو پھر اسی وجہ سے ہم نے پھر ایکو سسٹم کی بنیاد رکھی. ایکو سسٹم کیا ہے؟ یہ جو اکیڈمی ہم نے کھولی اسکول کے بچوں کے لیے ہے نا. اصل میں تو ہمارے پاس 3 سال سے بچے شروع ہو رہے ہیں جو عربی سیکھ رہے ہیں, 7 سال سے شروع ہو رہے ہیں جو اسٹیم فیلڈ سیکھ رہے ہیں. کہاں سے؟ اسکول مجھے پتا تھا کہ اس کے علاوہ کام نہیں ہونا. کیریکٹر بلڈنگ, کانسیپٹ بلڈنگ, کانسیپٹ ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہے CDP جو ہے وہ ہے ہی بچوں کے لیے. آف کورس بڑوں کے لیے بھی ہے, مگر بچوں کو ہی تو تباہ کرتے ہیں ہم, ان کے کانسیپٹس ہی نہیں بلڈ کرتے. 1 سالہ کورس وہ والے کانسیپٹ بناتا ہے جو او لیولس کے بچے کے کانسیپٹ ہونے چاہیے. 1 سالہ کورس ہے میتھمیٹکس کا, فزکس کا, 1 سالہ کورس میں او لیول کے بچے, چاہے وہ 8 سال کا بچہ ہے, 10 سال کا بچہ ہے, کانسیپٹس وہ سارے کے سارے ڈیولپ کرنے ہیں, اس کی اپلیکیشن لینی ہے. CDP کا نقشہ میں کسی اور دن بتاؤں گا, کسی اور سیشن میں, بلکہ ویب سائٹ کے لیے ویڈیوز بنا رہے ہیں, اس میں تفصیل ہے کہ کوئی بھی کانسیپٹ پکڑیں آپ کسی بھی سائنس میں سے, اور اس کو قرآن پاک کے تھرو, سب سے پہلے قرآن پاک کے تھرو اس کا انالیسس کریں. جیسے آپ لیب میں جاتے ہیں تو بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے نا, اس طرح قرآن ٹیسٹ ہونا چاہیے نا ہر کانسیپٹ کا, کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں جب نبی علیہ السلام نے کہا نا علم نافع,
وہ علم النافعین کی تمام انسائکلوپیڈیا قرآن پاک ہے. وہ علم کہاں سے اس کے اوپر اپلیکیشن اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائی ہوئی, تو اتنا کوئی فائدہ اس کا نہیں ہے. اس پہ مگر اتنے سارے کانسیپٹس ہیں قرآن پاک میں جو ان سائنسز کو تجدید کر دیں گے ان کی, اور وہ والی منازل انویل کر دیں گے ہمارے سامنے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سائنسدان مسلمان بچوں کے پیر چوم رہے ہوں گے کہ تم نے کون کون سے ویژن دے دی ہمیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں اتنا ضروری ہے کہ ہم قرآن پاک کی لینس سے علوم کو دیکھیں, علم کے لفظ کو دیکھیں. سائنس میں بندہ بھی تو علم کے لفظ کو ہی دیکھ رہے نا. جی سو سر. ترس رہے ہیں وہ لوگ کہ ہمیں علم سکھایا. علم کا جو طالب ہوتا ہے نا, وہ چاہے غیر مسلم ہو مسلم ہو, جو طالب علم ہوتا ہے وہ نہیں دیکھتا کہ اگلے بندے کا مذہب کیا, وہ دیکھتا ہے اگلے بندے کی سطح کی فراست کتنی ہے. ٹھیک ہے, ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں, ہر بزرگ کو مانتے ہیں کہ یار اس بندے سے مشورہ لے لیں. You need to understand how important this is. اب رہی بات آپ کا جو اوریجنل کوشچن ہے, اسکول کا سمجھ آ گیا آپ کو. میں اسکول کے بچوں کو ہی انوائٹ کروں. جی یہ جو لیکن سر ہماری اکیڈمی ہے نا, وہ اسکول کے جی بچوں کو اسکولوں سے نکالنے کی, ہوم اسکولنگ کی جو ایپ تھی جی وہ میری ترکیب تھی کہ لوگوں کو اسکول ایجوکیشن سسٹم کی نجاست سے نکالا جائے. نجاست ہے ایجوکیشن سسٹم, یہ دماغ کو تباہ کر رہی ہے, ڈم کر رہی ہے بچوں. 30 پوائنٹس آئی کیو ڈراپ کر رہی ہے. 180 تک کی اسپیکٹرم کو 110 اور 110 کے نیچے 100 انڈر دا 100 لاک کر دیتی ہے. یہ ایسا سسٹم ہے. میں آپ کو ٹیسٹ کی بات بتا رہا ہوں, اور میرے بھی نہیں ہے نا خالی ٹیسٹ, میرے بھی ہوتے. میں کہتا پوری دنیا کے تمام تر لوگوں نے اس کو سرٹیفائی کر دیا کہ اگر بچہ ڈم کرنا ہے اس نظام سے گزارو. 15 سال کے یہ اے لیول کراؤ ان کو, 18ویں سال میں اے لیول, 20ویں سال میں اے لیول ہوتا. کوئی بہت ہی ایڈوانس اسٹڈی ہو, ٹھیک ہے 14-15 سال میں او لیول اے لیول کر رہا ہوں, اس کے بعد بالکل پکا گارنٹی کر دیتا ہے. آپ کو میں بتا رہا ہوں یہ 1-2 سال کا سارا سرٹیفکیشن کورس ہے. اور میں نہیں چاہ رہا ہوں جلدی اے لیول او لیول کیا کرے. دیٹس واٹ مائی ڈیمانڈ از کہ بچوں کے کانسیپٹس ڈیولپ ہوں, اور وہ کانسیپٹ اس طریقے سے ڈیولپ ہوں جس طرح اس کانسیپٹ کا حق ہے ڈیولپ ہونے کا, علم کا حق ہے, چاہے وہ کسی بھی سائنس کے ہوں. مجھے 2 اور سبجیکٹ ایڈ کرنے کے لیے مطلب ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ یہ 2 اور سبجیکٹس ایڈ کریں, صرف نیچرل سائنس پہ نہ رہیں, 2 اور سبجیکٹس ایڈ کریں. اس کے کانسیپٹ قرآن پاک میں اس طریقے سے ہے. سو قرآن پاک کے ٹیسٹ کے تھرو کلیئر ہو رہا ہے, وی آر گونا پٹ دیٹ سبجیکٹ ان, کیونکہ ہم نے قرآن پاک کے تھرو اس کو ہم نے قرآن سے جوڑنا ہے, اور اس کے تھرو جو لائٹ پروڈیوس ہونی ہے, نور نکلنا ہے اس بچے میں سے, وہ روشن کرے گا دنیا. اوکے, سو برنگ آن دا کڈس. بچوں کو اس طرح کے پروگرامز لے کے آئیں. بے شک میرے اسکول میں نہ لے کے آئے, ان کانسیپٹ ڈیولپمنٹ کی ٹیکنیک سکھائیں. اوکے, آئی وانٹ یو ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ ٹو لک ایٹ a child, the potential of the child and the knowledge. Okay, all of this through the lens of the Quran. That's it. آپ نے کہا کہ رحمت اللہ عالمین کا جو نبی اسلام تو ہمارے عالم میں تھے. Yes, that's what you're saying, ہے نا. Okay, so well that's what she said. آپ کو اگر جب یہ پتہ چل جائے گا نا سنا, آپ میرے ساتھ ہی رہنا تاکہ مجھے آپ کا سوال پورا سمجھ آیا کہ نہیں. سنا آپ کتنی سنا ہے, مجھے تو سنا کا نام بھی نہیں یاد پورا. اوکے, اونلی سنا جنہوں نے کوشچن کیا وہ 1 منٹ کے لیے انمیوٹ کریں, اپنا نام پورا بتائیں. ہلو سنا, کیا نام آپ کا؟ سر ان کا نام سنا. سنا کیا تھا؟ سنا جاوید. جی سنا. جی سر میرا یہ پوائنٹ ہے کہ آج کل کا جو بچہ ہے نا, میں بتاتا ہوں. اچھا بچے کو چھوڑے نا, میں سوال پہ آ گیا ہوں نا. رحمت للعالمین آپ کہہ رہی ہیں کہ نبی اسلام تو ہمارے عالم میں تھے نا, جی جی, تو باقی کے عالمین کے اندر وہ رحمت کیسے ہیں؟ یس جی. اوکے, اچھا دونوں اینگل سن لیں اس کے. اوکے, دونوں اینگل جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے کہ ہر مسلمان لڑکے لڑکی کو پتا ہو, کیونکہ یہ کوشچن جو ہے نا اٹس پرٹیننٹ ٹو مینی اینگلز آف نالج. سورہ طلاق کی جو آخری آیت ہے نا, اس میں غور سے سمجھے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. میں آپ کو پہلے قرآن کا اینگل دے دوں نا, اوکے, بعد میں بتاتا ہوں اسکالرلی اینگل کیا ہے, ادر دین ناٹ اگینسٹ دا قرآن بٹ ان ایڈیشن ٹو دس, وہ میں بعد میں بتاتا ہوں. سورہ طلاق کی آخری آیت سنا جاوید آپ نے اپنے لیپ ٹاپ پہ کھولیں اور وہ پڑھیں گی نا, جب آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جتنے آسمان بنائے نا اتنی ہی زمینیں بنائیں. ٹھیک ہے, جتنے آسمان بنائے اتنی ہی زمینیں بنائیں, مطلب 7 آسمان بنائے, اور یہی آیت ہے 7 آسمان بنائے اور انہی کے اندر اتنی زمینیں بنا دی. مثلہن, اوکے, اس
جس طرح اس آسمان میں زمین ہے اسی مثال سے اس آسمان میں بھی زمین ہے, اور فلاں فلاں ہر ساتوں آسمانوں میں زمین ہے. ٹھیک ہے, ارض ہے. میں زمین کیوں جی بول رہا ہوں؟ کیونکہ پاکستانی زمین کا لفظ بہت یوز کرتا ہے. نہ عربی میں یہ لفظ زمین ہے, نہ انگلش میں ارتھ ہے, اوکے, جس کو ہم زمین کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ جس کو ارتھ بولتے ہیں وہ ارتھ نہیں ہے, ارتھ پلانٹ کا نام ہے. جیسے وینس ایک پلانٹ کا نام ہے, اللہ تعالیٰ وینس کو بھی ارتھ ہی بولتے ہیں, جی اللہ تعالیٰ جوپیٹر کو بھی ارتھ ہی بولتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جی سمجھے اس بات کو. یہ بات مسلمانوں کو بتائی نہیں جا رہی کہ قرآن پاک جب ارتھ بولتا ہے تو وہ جی ٹیرسٹل پلین کو بولتا ہے. اوکے, یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ قرآن پاک از ٹیلنگ اس ٹو, کہ دماغ کھول اپنے, مگر ہم نے نہیں, یہاں پہ ارتھ لکھا ہم نے یہاں پہ فٹ کر دیا اپنے. اب سورہ طلاق میں یہاں پہ فٹ نہیں ہو سکتا, یہاں پہ آ کے کرنٹ مسلم مائنڈ ایکسپائر رہتی ہے, کیونکہ ان کو ارتھ کا مطلب ارتھ ہوتا ہے, EARTH ارتھ. EARTH ارتھ والا انگلش والا ارتھ تھوڑی لکھا ہوا ہے اللہ نے تو ارتھ لکھا ہوا ہے عربی میں. ٹھیک ہے, ارتھ جو ہے وہ جوپیٹر بھی ارتھ ہے, وہ زمین کی ارتھ بھی ارتھ ہے, وہ کسی بھی ٹیرسٹل پلین جو دنیا میں اللہ نے کائنات میں کہیں پہ بھی اللہ تعالیٰ ٹیرسٹل پلانٹس بنائے وہ سب ارتھ ہے. اس کی آیت بتا رہا ہوں قرآن پاک سے, میں اپنی اوپینین نہیں بتا رہا ہوں. جس بھائی صاحب کو چاہے داڑھی والا ہو, چاہے پروفیسر ہو کسی گورنمنٹ کالج میں, یا لبرل ہو چاہے مولوی ہو, اس کو مسئلہ وہ کہنا ہے بھائی قرآن پاک کی آیت پر پڑھ کے سنا رہا ہے وہ بندہ کہ جتنے آسمان بنائے ہیں انہی مثال سے زمینیں بھی بنائی ہیں. اب میں نے زمین کیوں بولا ہے, اردو میں ہمیں پتا ہے زمینی کیا ہوتی. ٹھیک ہے, اور آگے اللہ تعالیٰ کا کہہ رہے ہیں کہ ان اردین کے اوپر, ان ٹیرسٹل پلینز, ان پلانٹس کے اوپر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا امر ایسے ہی اتر رہا ہے جیسے اس زمین پہ اتر رہا ہے, اس ارتھ پہ اتر رہا ہے, ان ٹیرسٹل پلینز کے اوپر, اس سولر سسٹم میں, اس گیلیکسی میں, اس پورے کے پورے ببل کے اندر جس کو ہم اس وقت کا نون یونیورس بولتے ہیں. اوکے, اس کے اوپر اور آسمان, پھر اور آسمان, پھر اور آسمان, ان سب کے اندر جتنے بھی کانسٹلیشنز اور پلانٹس ہیں سب پہ اللہ تعالیٰ کا امر ویسے ہی اتر رہا ہے. اور یہاں پہ کیا امر اتر رہا ہے؟ یہاں پہ وحی اتر رہی ہے, یہاں پہ شریعہ اتر رہی ہے, قرآن نازل ہو رہا ہے, تورات, زبور, انجیل نازل ہو رہی ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور بھی جگہوں پہ یہی انتظام کر رہا ہوں میں. سورہ طلاق کی آخری آیت میں آپ کے سامنے قرآن پاک پریزنٹ کر رہا ہوں. اب رہی بات آپ کا سوال, اس اینگل سے, قرآن پاک کے اینگل سے خود صاف ظاہر ہے کہ ایک عالم یہ ہے تو 6 عالم اور ہیں, وہ عالمین ہیں. اب میں یہاں پہ یہ سیشن اس لیے زیادہ, کیونکہ یہ سیشن, یہ کوشچن یہاں پہ میں پاز کروں گا, اگلا کوشچن آپ کا جو ہے نا وہ بھی میں نے لینا ہے اور لوگوں کا بھی. اب آپ کو پتہ چل گیا کہ کتنے عالمین تو قرآن ہی بتا رہا ہے خالی, سمجھ رہی ہیں. اب ہمیں چونکہ نہیں پتا باقی کے عالمین کا, جو کہ ہمیں قرآن کے تھرو یہ پتا چل گیا کہ وہ ہیں, وہ کدھر ہیں, کیسے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کا ڈھونڈو نا, بتاتا ہوں نا, ڈھونڈو, نشانیاں بتا رہا ہوں. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, جو قرآن پاک کو اصلی لینز سے, الگ الگ لینز سے دیکھے گا اس کو مل جائیں گے عالمین بھی, ملے نا مجھے تو اس لیے تو کہہ رہا ہوں. سو انڈرسٹینڈ ہاؤ ٹو لک ایٹ اٹ. اب جیسے ہی آپ کو عالمین پہ چلتا ہے تو رب العالمین پتہ چلتا ہے, جیسے ہی آپ کو عالمین پہ چلتا ہے تو رحمت للعالمین پتہ چلتا ہے. اس پہ صحابہ نے, جو آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہے نا اس وقت, صحابہ کے ذہن میں بھی آیا تھا, اور انہوں نے جب عبداللہ بن عباس یہ والا سیشن لے رہے تھے جو سورہ طلاق کا سیشن ہے, جس طریقے سے میں آپ کے ساتھ سیشن کر رہا ہوں, تو اس وقت کی سنا نے یہ پوچھا تھا اس وقت کے عبداللہ بن رحمان رضی اللہ عنہ سے کہ او عبداللہ بن عباس سے پوچھا تھا کہ یا عبداللہ بن عباس, تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ ہمارے عالم کے جس طریقے سے نبی اسلام نے رحمت دی, جیسے رحمت ہیں, اس طرح باقی کے عالمین میں بھی نبی اسلام رحمت ہیں؟ تو عبداللہ بن عباس نے کہا نام ویسے ہی. بس ابھی ذہن تیار کر, اتنا تمہارا آئی کیو میں بلڈ کر دوں گا کہ پہلے تمہیں کانسیپچولائزیشن سمجھ آ جائے, اس کے بعد تمہیں بتاؤں گا یہ کام کیسے کرتے. اور لوگوں نے پھر ایسے ایسے سوال کی جو آج کل کے لوکل سوال کرتے ہیں نا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, ہمیں نظر نہیں آ رہا. تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ بات سنو, اس کی تفسیر مانگو گے تو میں جو تمہیں اصلی بات بھی بتاؤں گا نا, جو کہ میرے پاس اللہ کے نبی اسلام سے علم آیا ہوا ہے, تم نے نہ کر دینی ہے, تمہارا دماغ ایڈھیر نہیں کرے گا اس کو, اور قرآن کو نہ کرو گے تو اللہ کی بات کو نہ کرو گے تو کفر میں چلے جاؤ گے. تو میں نے تمہیں اس کی تفسیر بتائی تو کافر ہو جاؤ گے, سمجھ رہے ہیں. سو یہ اس لیے آپ کو بتانا ضروری ہے کہ اللہ کا جب امر اتر رہا ہے تو اتر رہا ہے,
وہاں پہ بھی اسی, اور قرآن پاک بیشتر جگہوں پہ بتا رہا ہے کہ لائف فارمز کس طریقے سے ایگزسٹ کرتی ہیں, جو کہ عاقل لائف فارمز ہیں دنیا میں, کائنات میں, سوری, عاقل لائف فارمز. ٹھیک ہے. سو اب رہی بات آپ کی, آئرونیکلی لفظ آپ نے معراج بولا, تو میں نے سمجھا آپ اس کوشچن کو معراج کی حدیث سے کنیکٹ کریں گی, کیونکہ بنتا یہی تھا کہ معراج والی حدیث سے اس آیت کو کنیکٹ کیا جائے تو باقی کے عالمین بھی کھول دیتے. بہرحال آپ نے نہیں کیا, اس لیے میں وہاں جاؤں گا بھی نہیں. نماز مومن کی معراج ہو جاتی ہے, فکر نہ کریں, ہوتی ہے نہیں, ہو رہی ہے اس وقت بھی, دنیا میں لوگ ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ اسی طریقے سے اپنی ٹریجیکٹری کرتے ہیں جس طریقے سے معراج پہ ہوتی ہے, ہونی چاہیے عام آدمی کی, نبیوں کی نہیں, عام آدمی کی. ان کو اپنے طور پہ وہ ٹریجیکٹری مل جاتی ہے. اب رہی بات وہ کیسے, وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں, اللہ تعالیٰ کے اوپر غور و فکر کر کے, قرآن پاک پہ غور و فکر کر کے, اسلام پہ غور و فکر کر کے, اس پورے سسٹم پہ غور و فکر کر کے آپ کو میں کیسے بتاؤں کیسے معراج ہو جاتی ہے. میں کچھ پبلک سیشن میں کچھ باتیں اس لیے بھی نہیں کر سکتا, عام عوام کے ویسے ہی دھویں نکل جانے کہ یہ کیسی باتیں شروع کر دیں. سو میں بتا رہا ہوں, چھوٹا سوال چھوٹا جواب, ہو جائے گی جی, ہو جائے گی انشاءاللہ. آپ اپنے اس کھوج میں, اس کھدائی کے اندر اپنا تیشہ چھوڑنا نہیں ہے, کھدائی جاری رکھیں قرآن پاک میں. دیکھیں پھر یہ راستے ایسے آسمان میں ہوا, پرندے نہیں ہم اندر کھدائی کرتے ہیں اور یہاں سے نکل جاتے ہیں اوپر. میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں, میں بتا رہا ہوں, زیادہ نہیں بول سکتا کیونکہ پھر فتوے کے مجھے ڈر نہیں ہے, مجھے اس مفروضے کا ڈر ہے جو عام عوام نے مفروضہ لگا دینا ہے. ٹھیک ہے. ہر مسلمان کو یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے اوپن رکھا ہوا ہے. میں پھر بتا دوں, راستہ قرآن سے ہی ہے. اوکے, راستہ قرآن سے ہے, دروازہ ادھر لگا ہوا ہے. یہ دو ٹیکنیک آپ کو بتا رہا ہوں, انشاءاللہ دروازہ ایک بار کھول دیا آپ نے, دیکھیں پھر کیسے آپ کو یہ والا معاملہ آسان ہو جائے گا. I hope you get that. And by the way, اس کے لیے بہت اچھی بات ہے, اللہ نے آپ سے بچوں والی بات بھی کرا دی ہے. بچوں پہ محنت کریں گے تو جلدی ہو جائے گا کام. یہ آلودگی آتی رہے گی, 20-25 سال ایک دنیا میں ایسے ڈبکی لگا کے نکالیں گے تو بیچارہ کوئی دروازہ کھولنے میں بڑا مشکل ہوگا. جی رومیسا, I need to talk to a boy now. ایک لڑکے کی باری ہے, چلیں رومیسا پہلے پوچھیں. السلام علیکم sir. So my question is about Allah subhanahu wa ta'ala. How come it is possible that Raham and Insaf fit in a one container, and upon that he claimed to be Qadir. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. I just don't understand that. اگر وہ انصاف کرتے ہیں تو وہ رحیم کیسے, اگر وہ رحم کرتے ہیں تو انصاف کیسے کریں گے؟ سن لیں, میٹرک سمجھ لیں. جب آپ نے کسی اور انسان کا نقصان پہنچایا نا, ٹھیک ہے, تو اس بندے پہ بھی تو رحم کرنا ہے نا, تو انصاف ضروری ہو گیا. اگر آپ کے وہ والے معاملات ہیں جس میں آپ کی کوتاہیاں اپنے تک ہی رکھی ہوئی آپ نے, تو اللہ تعالیٰ جب اس کو معاف کرتے ہیں تو وہ رحیم ہو جاتے. ٹھیک ہے. اور دونوں فریق آ گئے اور ایک کمپنسیشن مانگ رہا ہے ڈیمیج کی جو آپ نے کیا ہو, اور اللہ تعالیٰ اپنی رحیمت تو دکھا رہے ہوں, تو جس کا ڈیمیج ہوا وہ بھی کہے گا یا اللہ وہ والا رحم میرے پہ بھی کر دے, میں اس کو معاف کرتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ میٹرک سمجھیں, دونوں کیسز پہ رحیمیت اس طریقے سے پریویلنٹ ہو جاتی ہے. میتھ سمجھ آ گئی آپ کو؟ ایسیوم کریں, رول پلے کرتے ہیں. یو گاٹ دیٹ؟ یس دیر یو گو. کہانی ختم ہو گئی پھر تو زیادہ ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے. اٹس ویری ایزی ٹو انڈرسٹینڈ once you put yourself in that. But a little bit of empathy is going to help you understand this. Okay, Ramesa, good question. How old are you, Ramesa? It's an amazing question. Spread it now. Okay, I hope you are one of mine. Yeah? 16 years old, yeah. ہاں بیٹا, 16 سال میں اگر آپ اس طرح سوچ رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے بڑے کام لے گا انشاءاللہ. یہ بہت اچھی میٹرکس آپ نے پکڑ لی. اوکے, ڈونٹ اسٹاپ pondering upon these things. These concepts are very critical. Sir, I wanted to join ecosystem. I thought you are in my IMS. اچھا, ecosystem تو بولیں کوشچن کیا؟ Yes sir, I am in IMS leader ہوں سر میں, لیکن میں ایکو سسٹم جوائن کرنا چاہی تھی. رمضان میں میرے میٹرک کے بورڈ کے ایگزامس ہیں, اینڈ میں چاہی تھی ریبک کی لینگویج کا کر لوں. آپ نے کہا تھا 6 بیچ میں اگر ہو جائے گا تو رمضان میں شاید کلاسز سٹارٹ ہو جائیں, تو میں وہ تو نہیں لے پاؤں گی. تو کیا مجھے 6 میں کرنا چاہیے یا 7th بیچ میں جوائن کروں؟ اور ایکو سسٹم میں
کیسے ہوگا؟ مطلب کون سے ہم ایک ہی سبجیکٹ پہ فوکس کریں گے یا سائڈ بائی سائڈ بایولوجی اینڈ میتھمیٹکس کٹھے چلیں گے؟ وہ ہر سبجیکٹ کا اپنا روسٹر ہوتا ہے. دیٹس اپ ٹو یو ٹو مینج یور ٹائم. اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو only then you're going to take up parallel subjects. Okay, عربی کے لیے half an hour a day 5 days a week ہوتی ہے, بس یہ یاد رکھیے گا. اوکے سر. ٹھیک ہے سر پھر مطلب میں دوسرے اسکول سسٹم چھوڑ دوں, کالج وغیرہ؟ کیا پڑھی ہیں آپ؟ میں ابھی میٹرک کر رہی ہوں. تو میٹریکولیشن کے لیے جو سبجیکٹس ہیں نا وہ دیکھیں ایکو سسٹم میں وہ سبجیکٹس پہلے ہیں بھی کہ نہیں. ٹھیک ہے, یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ میٹریکولیشن کا اسپیکٹرم کوئی اور ہے, او لیول اے لیول کا اسپیکٹرم کوئی اور ہے. یس سر. اوکے, یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ. پھر آپ دیکھیں اگر آپ کے وہ سبجیکٹس کور ہو رہے ہیں تب آپ اس میں آئیں, ادروائز ان سبجیکٹس کے لیے آف کورس یو کین گیٹ ہیلپ فرام ہیئر. مگر میٹریکولیشن آپ کے لیے آپ کو جو بھی ایکسٹرا سبجیکٹس آپ کو کرنے پڑیں گے وہ آپ کو پھر تیاری کرنی پڑے گی. بیکاز آئی ایم ناٹ ٹیچنگ پاکستان اسٹڈیز ہیئر, یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. یا اوکے, یہ مطلب I hope you get that. It's a very simple concept, so I hope you got that. Yes, Ji, yes. let me get to talk to a boy. Adnan, Assalamu alaikum. Adnan. Thank you, Ramasa. Okay, Ji. Adnan. Shah Fahad. Assalamu alaikum, Shah Fahad. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی. میں فرام انڈیا. میں نے اپنے اسکول کے میں اپنے ایریا میں ایک اسکول کھولنا چاہ رہا ہوں. تو اس کے لیے کس طرح سے میں بچوں کو پڑھاؤں, کیا سلیبس رہے گا, اس کے بارے میں مجھے آپ ڈیٹیل بتا سکتے؟ ہیلو سر. جی میں اسمبل کر رہا ہوں جواب آپ کا. آپ اگر اسکول کھولتے ہیں تو آپ کو کریکولم جو ہے نا وہ امپورٹ کرنا پڑتا ہے اپنی ایک اسٹینڈرڈ اس باڈی سے جو کہ انڈیا میں کریکولم ریگولیٹ کر رہی ہے. ریگولیٹری باڈی بولتے ہیں اس کو. یس. اوکے. پاکستان میں دنیا میں ہر ملک میں ایک اسٹینڈرڈ ریگولیشن ایک پوری ایک محکمہ کھولا جاتا ہے کہ وہ کریکولم کو نا مینج کرتا ہے اسکولس کے. سمجھیں؟ اس میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میں مطلب بچوں کو عربی کس وقت سکھاؤں, مطلب کس ایج میں؟ 12 سال سے پہلے پورا پریشر دیں ان کو, عربی کا پریشر دیں ان کو. کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ ایسا مطلب اسکول مطلب اوپن کروں میں نا کہ بچے مطلب شروع سے میرے ساتھ آئے اور عربک سیکھے اور قرآن وغیرہ سیکھے. میں نے اسی لیے نا آن لائن کر دیا اپنا اسکول تاکہ میں اس 2 روپے کی جھنجٹ سے بالکل ہی مبرہ ہو جاؤں. یہ جو لوکل باڈیز کرتی ہے نا ریگولیٹ, انہی کے خلاف تو جنگ کر رہا ہوں میں. تو میں نے اپنا سارا اسکول آن لائن کر لیا تھا کہ آپ پوری دنیا میں جس نے اپنی مرضی سے جو بھی سبجیکٹ لینے آئے, ہم اپنے آپ کے اسکولوں میں ہم پیپر دے دیں گے آپ کو. آپ کے او لیول اے لیول ہمارے کلیئر رہیں گے, فکر ہی نہ کریں. آپ کو کوئی کسی قسم کی وہ نہیں ہوگی کہ ہم کیسے میجر کریں گے. آپ کے میجر کروا دیں گے. جی میٹ بھی کر لے گا بچہ ہمارا, جی آر ای بھی کر لے گا, سب کچھ کر لے گا ہمارا بچہ. مسئلہ یہ ہے آئی جی سی ایس سی بھی کر لے گا, 2 سال میں کر لے گا. آپ کو فکر کی ضرورت نہیں ہے. جو ایچ ایس سی والے ہیں نا ہمارے جو ریگولیٹری باڈی والے, آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اس کی آرگینک ڈیولپمنٹ کا خیال رکھنا ہے. کیونکہ آپ ایچ ای سی میں نہیں, ہائر ایجوکیشن باڈیز نہیں ہیں آپ ریگولیٹری باڈی نہیں. آپ تو ان کے خلاف ایک تحریک چلا رہے ہیں کہ انسان کو اپنی سطح کے اوپر, اپنے دماغ کی ڈیمانڈ کے اوپر میں پروان چڑھانا نا. آپ کا تو یہ کام ہے شفاعت. یس سر, میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی تھی تو اس میں آپ نے بتایا تھا کہ 12th ایج تک بچے کو میتھ صرف چاہیے ہوتا ہے, اس کے بعد پڑھانا ہوتا ہے. نہیں سنیں میں پھر بتا دیتا ہوں. 7th 8th ایئر کے اندر میتھمیٹکس شروع کروا دینی چاہیے. برین خود مانگ رہا ہے. اس کے بعد چھوڑنی نہیں ہے میتھمیٹکس, شروع کرانے کی ایج ہے. 12ویں سال سے پہلے میتھس پوری طریقے سے وہ مومنٹم بنا چکا ہوا. آدھا گھنٹہ روز بھی کرائیں, گھنٹہ روز کرا دیں. شروع میں جب آپ مومنٹم بنا لیں تو 3 4 گھنٹے اس کی میتھمیٹکس کی ٹریننگ ہو. جب وہ میتھمیٹکس کی ایج میں ہو تو اور کوئی تنگ نہ کریں اس کو, صرف میتھس کرے. وہ روز صبح دوپہر شام میتھمیٹکس جتنا بھی وہ کر رہا ہے منیمم 2 یا 3 گھنٹے ہو. اور بہت بڑی بریکس آتی ہیں اس کی کلاسز میں. صبح وہ میتھ سیکھ رہا ہے تو پھر دن کو کھیلے کودے, آرام کرے, کھائے پیے اور پوری طریقے سے انجوائے کرے. فزیکل ایکٹیویٹی میکسیمم ہو.
اس ایج میں, اور اس کے بعد شام کو پھر وہ میچ کر رہا ہے, اس کے بعد پھر بریک لے. اس طریقے سے نا بریک لینا ضروری ہے دماغ کو. بیسک سلیبس دے سکتے ہو کیا؟ وہی دے رہا ہوں نا ابھی, سن لینا میں آپ کو بتاتا ہوں. پھر جب میتھس پوری طریقے سے کھینچیں گے نا, تو اگر آپ نے میتھمیٹکس کی کیمسٹری ڈیولپ کر دی نا بچے کی, تو میتھس چھوڑے گا نہیں. اور اگر میتھس میں اگر زیادہ ایڈوانس چاہیے آپ کو, تو بے شک 10 سال میتھس کروائیں اس کو, ٹھیک ہے, بے شک 20th ایئر تک وہ میتھس کر رہا ہو ساتھ ساتھ, مگر وہ تھوڑا سا پورشن رہے گا نا میتھس کا, کیونکہ باقی کے سبجیکٹس ایڈ کر چکا ہوگا وہ. تو باقی کی چیزوں کے لیے پچھلی ویڈیو ضرور دیکھیں آپ کی, کس طریقے سے میں نے سبجیکٹس کو سیکوینس کیا ہوا ہے, کہ کس کی باری پہلے آتی ہے سبجیکٹ کی, کس ایج میں ضروری ہے کہ وہ سٹارٹ ہو جائے. اینڈ کرنے کے لیے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے کس فیلڈ میں بچے کی اور ان ڈیپتھ پروگرس کروانی ہے, ٹھیک ہے. میرا مشورہ ہمیشہ سے ہوتا ہے لینگویج اور میتھس کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا بچے نے, کبھی بھی نہیں, چاہے وہ جتنا بڑی ڈاکٹر بن رہا ہے. لینگویج, لنگوسٹکس کو اور میتھمیٹکس کو ساتھ لے کے چلے گا ہی چلے گا, ٹھیک ہے, فار دا ریسٹ آف ہز لائف. اوکے, فار دا ریسٹ آف ہز لائف 30 minutes a day. اوکے, لیٹس جسٹ سے 30 minutes a week کر دے, بعد میں وہ ڈاکٹر بن رہا ہے, ڈاکٹر بن گیا ہے, یا بزنس مین ہے, آدھا گھنٹہ مل رہا ہے, 30 minutes a week تو دینا میتھمیٹکس کو. بچپن کا اتنا بڑا مومنٹم بنا ہوا ہے, you could actually solve the biggest problem of the universe اگر آپ اس مومنٹم میں آ گئے. میں میتھس کی ایگزامپل دے رہا ہوں. you could stretch it to any stream of knowledge, ٹھیک ہے. لنگوسٹکس کو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ اگر عربی میں بچہ اتنی غوطہ لگا لیتا ہے کہ جس نے لیول کے اوپر قرآن ڈیمانڈ کر رہا ہے, پھر تو میں اتنی امیدیں باندھ لوں گا نا اس بچے سے جو بڑا ہو گیا آف کورس, کہ now you're going to open the Quran the way فخر الدین رازی opened the Quran, the way صحابہ used to open the Quran. اتنی طاقت اگر ایک لنگوسٹکس کے اندر ہمیں ڈیمانڈ قرآن تو ڈیمانڈ کر رہا ہے, تو ہمیں 20-22 سال تو چاہیے نا اس کو پورا کرنے کے لیے. تو بچے کے پاس تو ہے نا 20-22 سال, تو دینا اس کو. اس لیے سب سے پہلے اللہ نے بھی کہا اس پہلے زبان سکھواؤ. اللہ نے جو مشین بنائی ہے سب سے پہلے زبان سکھاتی ہے نا. جو مرضی سکھا کے دکھا لو, انسان کو نہیں سیکھتا, زبان خود ہی سیکھ لیتا ہے, کیونکہ زبان سب سے زیادہ ٹائم ریکوائر کرتی ہے ان اٹس اون ڈیولپمنٹ آف دیٹ ڈیپتھ. اتنی بڑی الگوریتم کو آپ نے ڈیسائفر کرنا ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ بیسک سب سے پہلے دے دیتے ہیں کہ یہ لو سب سے زیادہ ٹائم میں اس کے لیے دے دیتا ہوں. پہلے سال کا پہلے دن کا بچہ بھی زبان سیکھ رہا ہوتا ہے, میں آپ کو بتا دوں. یہ تو اب سائنس بھی مان گئی ہے, تو زیادہ بول نہیں سکتا وہ الگ بات ہے, مگر سیکھ رہا ہوتا ہے, سمجھ رہا ہوتا ہے. جی yeah, he's understanding and comprehending the difference between sounds. Okay. So that's how it's gonna go. Nadia, assalamu alaikum. Nadia. Hello, assalamu alaikum. Alaikum salam. وعلیکم السلام. جی سر, میرا کوشچن تھا کہ جیسے آپ نے بتائی آئی ایم ایس کے تھرو جیسے نالج پرووائڈ کریں گے, تو اس میں جیسے ہسٹری کے بارے میں اینشین ہسٹری ہو گئی, تو جیسے قرآن میں بھی آپ نے بتایا کہ جیسے نوح علیہ السلام پاکستانیوں کو اتنا نہیں پتا, کیونکہ جب میں نے آپ کے کوشچن سنے تھے تب مجھے یعنی حیرانی ہوئی تھی کہ یہاں پہ لوگوں کو سچ میں یہ چیز نہیں پتا کہ جیسے ایک ایریے میں نہیں آیا تھا, پوری دنیا میں آیا تھا جس طرح سے نوح علیہ السلام کا. تو میں یہ پوچھی تھی, تو آپ یہ چیز جیسے بتائیں گے اس میں ہمیں یہ بھی پتا چلے گا اسٹڈی میں کہ اینشین ہسٹری ہو گئی, سومیرین مائنس کے بارے میں, اور ایلین سے ریلیٹڈ سبجیکٹس ہو گئے. سبجیکٹ تو مسٹ ہے, کیٹیگری آف ہسٹری کریٹیکل کیٹیگری, مگر ہسٹری ان اٹ سیلف ایز اے سبجیکٹ کیٹیگری نہیں ہے ہسٹری, لیکن سب کیٹیگری 2-3 سبجیکٹس کے اندر ہے. سائیکالوجی میں بھی ہسٹری ہے سب کیٹیگری. آپ یہ جو اینگل ہے نا ہسٹری کا, اس کے لیے مجھے اینشینٹ ہسٹری شاید سیپریٹ کیٹیگری دینی پڑے, دے دیں گے ہسٹری, مگر ہسٹری تو میں نے ہسٹری کے بغیر تو اسلام سمجھ ہی نہیں آ سکتا. جی کئی بار نوح کا سیلاب تو ہر کوئی مانتا ہے کہ پوری دنیا پہ آتا ہے, یہ تو کوئی بھی نہیں ہے جو کہ سوائے کچھ چھوٹی سی ایک مائنورٹی کے مسلمانوں کے, وہ جو ابھی نئی ایک شوشہ انہوں نے خود ہی چھوڑ دیا ہے, نہیں وہ لوکل سیلاب تھا. یہ تو میجورٹی آف دا مسلمز نو کہ پوری دنیا پہ سیلاب آئے. اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ لوکل سیلاب تھا, تو اس کو وہی جواب دیں آپ جو کامن سینس کا جواب ہے, کہ جو بھی ہے غامدی صاحب کے اسٹوڈنٹ بھی نا, یہ غامدی صاحب بھی جب کہتے ہیں نا یہ لوکل سیلاب تھا, تو ایسے سارے سر ہلا رہے تھے, کیا واقعی لوکل ہی سیلاب تھا؟ کچھ سائنس بتاؤ, کیا فارمولا آپ کے پاس, کیوں کہہ رہے ہو لوکل سیلاب تھا؟ کیونکہ پوری دنیا پہ سیلاب کیسے آ سکتا ہے, ایک قوم کے اوپر سیلاب آنے پوری دنیا کو غطا کیوں لگوا دیا؟ یہ آرگیومنٹ ہے ان کا, صحیح آرگیومنٹ ہے بائی دا وے, مگر ان کے جس وجہ سے انہوں نے پروو کرنے کی کوشش کی اپنے اس آرگیومنٹ کو, جو ایویڈنس دے رہے ہیں وہ بھی
اور جو آرگیومنٹ کے پیچھے سوچ ہے وہ دونوں ٹوٹی ہوئی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ حضرت نوح کی قوم کو لوکل کو گلی محلہ قوم سمجھ رہے ہیں, ایک بات, کیونکہ ان کے پرانے اساتذہ نے شاید یہی بتایا ان کو, ہمارے بھی اساتذہ نے یہی بتایا, وہی کوشش کی تھی, مگر وہ قرآن پاک سے ثابت ہو گیا کہ نہیں وہ ایسے نہیں تھا. دوسرا جو ان کا ایویڈنس ہے وہ یہ کیا کہ لوکل سیلاب تھا, ایویڈنس کے طور پہ کہہ رہے ہیں, کیونکہ آرگیومنٹ جہاں سے بھی لائے تھاٹ جو بھی ہے ان کی کہ لوکل قوم تھی, تو سیلاب کو کیوں لوکل کر رہے, اگر قوم اگر لوکل کری تھی تو اس وقت اور کون تھا دنیا میں, اکارڈنگ ٹو یو تو کوئی تھا ہی نہیں. تو خیر اگر پوری دنیا کو ہوتا دے بھی دی اللہ نے, تو مگر نہیں, لوکل سیلاب تھا. تو لوکل سیلاب کے لیے آپ نے بس یہ بات سوچنی ہے, اگر کوئی آپ سے آڑی ترچی بات کر بھی لے کہ بھئی اگر آپ کو آپ کس شہر میں, جی بالکل. نادیہ تو میں نے آپ یہ نے پوچھنا نہیں نہیں بالکل کیسے پوچھ لی آپ نے, جی بالکل کا مطلب آپ سن نہیں رہی, میں نے آپ سے پوچھا آپ کس شہر میں, میں مانسیرا میں. مانسیرا Basically میں. مانسیرا سنیں نا, وجہ اچھا شہر پکڑا آپ نے, اس میں پہاڑیاں بھی ہے نا مانسیرا میں. جی تو اگر مانسیرا میں سیلاب آنا ہو, ٹھیک ہے, اور آپ کو پہلے ہی پتا ہو سیلاب آنا ہے, ٹھیک ہے, مانسیرا میں, تو آپ اپنے آپ اور آپ نہ مانتی ہوں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے کہ پوری دنیا پہ سیلاب آئے نا, سمجھ لیں آپ غامدی صاحب کی اسٹوڈنٹ ہے, ٹھیک ہے, جی تو آپ نے مانسیرا میں سیلاب آنا ہے آپ کو, ٹھیک ہے, تو آپ کو ہفتے کا نوٹس دے دیتا ہوں, مانسیرا میں بہت بڑا فلڈ آنے والا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کیا کریں گی, کشتی بنائیں گی یا کیا کریں گی؟ آپ کامن سینس کی بات بتا رہا ہوں, کیا کریں گی؟ میں مانسیرا چھوڑ کے چلی جاؤں گی. یس بالکل کامن سینس کی بات ہے, مانسیرا چھوڑ کے چلے جائیں گی. جب آپ کو پکا پتا ہوگا کہ آپ نے مانسیرا کے اندر سیلاب آنا خالی, تو آپ مانسیرا چھوڑ دیں گی. بلکہ آپ تو پورا کیا کہتے ہیں پورا اس علاقے کو جس کو آپ صوبہ بنانا چاہ رہے ہیں, کیا نام ہے اس جگہ کا, میں نام بھول لیتا ہوں, کے پی کے اندر کون سا علاقہ, ہزارہ. ہزارہ, جی ہزارہ. تو آپ ہزارہ ہی چھوڑ دیں گی نا, جی مانسیرا تھوڑی چھوڑ, آپ تو ہزارہ چھوڑ کے پنڈی آ جائیں گی کہ بھائی مانسیرا میں سیلاب آنے والا ہے. آپ یہ سوچیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو پتا ہے لوکل سیلاب ہے اور کشتی بنانا شروع ہو گئے, سوچے تو صحیح. جی یہ جی اتنی سی باتیں لوگوں کے دماغ کے اندر فٹ نہیں آتی, چھوٹے چھوٹے بچوں والے آرگیومنٹس ہیں ان کے, اور اتنے بچگانہ باتیں کرے کہ نہیں لوکل سیلاب تھا. لوکل سیلاب میں کشتی بنائی جاتی ہے یا لوکل سیلاب میں علاقہ چھوڑ کے چلا جاتے ہیں؟ جی کامن بالکل. سینس کی بات ہے. اور حضرت صالح کو لوکل عذاب آنا تھا ان کی قوم پہ, حضرت لوط کی قوم پہ لوکل عذاب, حضرت ہود کی قوم پہ لوکل عذاب آنا تھا. اور بتانا شروع کروں نا, حضرت موسیٰ کی بنی اسرائیل پہ لوکل عذاب آنے تھے. کیا ہوا, تمام انبیاء نے کیا کیا, علاقہ چھوڑ کے چلے گئے. عذاب سے ایک دن پہلے عذاب سے, ایک ہفتہ پہلے عذاب سے, ایک مہینہ پہلے عذاب سے, 3 دن پہلے, سیکوینس بتا رہا ہوں, سب کے ساتھ ایسے ہوا ہے. اور بھی بتاتا ہوں نبیوں کے نام, میرے پاس تو پوری لسٹ ہے, قرآن پاک نے بتائی ہوئی ہے کہ جب عذاب آ رہا ہوتا ہے نبی سے کہتے ہیں بھائی نکلو سائڈ پہ, وہ نکل جاتے ہیں, کشتی بناتے ہیں. عذاب لوکل آنا ہے تو کشتی بنائیں گے. پوری دنیا کو غوطہ لگنے لگا اس لیے کشتی بنا رہے ہیں. بیٹا کہہ رہا ہے پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا, نو کیا کہہ رہے ہیں آگے سے, کون سا پہاڑ ہے جس وقت بچائے گا؟ مانسیرا میں اگر سیلاب آنا ہو تو سارے مانسیرا چھوڑ دیں گے, ایٹ لیسٹ جو مانتے ہوں کہ سیلاب آنا وہ تو پکی بات ہے چھوڑ دیں گے, وہ کشتیاں نہیں بنانا شروع کر دیں گے. سو اٹس سچ اے بگ پرابلم. اور وہ جانور جو اکٹھے کرنے تھے, وہ جانور ایسے کون سے جانور ہیں جو کہ صرف مانسیرا میں پائے جاتے ہیں؟ جانور کا مطلب ہے کہ دنیا پوری کے جانور اکٹھے کرنے ہیں, ورنہ لوکل جانور کا کیا کرنا آپ نے, وہ تو باہر بھی مل جائیں گے آپ کو, مرغیاں بھی باہر مل جائیں گی, اونٹ بھی باہر مل جائیں گے, گائے بچڑا بکریاں جو بھی ہے, گھوڑے گدھے. جب آپ نے لوکل جانور کیوں بچانے ہیں؟ کوئی خاص اس علاقے میں کوئی خاص جانور ہے جو کہیں اور دنیا میں نہیں پایا جاتا, تو بتائیں کہاں سے ثابت کر رہے ہیں آپ؟ سو یہ سب کہانیاں انہوں نے خود ہی کنکارڈ کہتے ہیں, اس کو خود ہی بناتے پھرتے ہیں کہانیاں. کیوں؟ کیونکہ پیچھے سے فلسفے کے اندر نا ایک استاد کی اتباع اندھی ہو کے میں نے کرنی ہے کہ میرے مولوی صاحب نے بول دیا, میرے عالم نے بول دیا, غامدی صاحب کی بات بتا رہا ہوں, کیونکہ فرائی صاحب نے بول دیا, اب اندھی تقلید کروں گا میں. اور اس کو لاجیکل کا لفظ بول لیں گے, یہ تو بات ہی نہیں ہے, تو لاجیکل بات ہے. ایسے نہ کریں, اسپیشلی ان کے اسٹوڈنٹس اپنے آپ کو کرٹیکل تھنکنگ کے معاملے میں لا رہے ہیں تو کامن سینس سے اپنے آپ کو الگ نہ کریں. کسی بھی علاقے میں سیلاب آنا ہوتا ہے, علاقہ چھوڑنے کا حکم آتا ہے, کشتی بنانے کا حکم نہیں ہوتا. سو آئی ہوپ نادیہ یو گیٹ دس. آپ کی وجہ سے مجھے نا ایک کنفیوژن بار بار آ رہی تھی, بار بار یہ سوال نہیں, مجھے ای میل میں بہت آتا ہے, ٹھیک ہے, مجھے تو ایک میں اور نے تھا اس لیے جیسے کہ میری اسٹڈی تھی نا شروع سے, میں خاص 8 کلاس میں تھی, 2008 کی بات ہے, تب سے مجھے جیسے ایلین اور ان چیزوں میں انٹرسٹ تھا, اینشین ہسٹری اور اس میں.
قدرتی طور پہ یعنی یہ چیزیں آپ کو ہر جگہ دکھتی ہیں. جیسے اکثر لوگ ہوتے ہیں, میری فیملی میں بھی نہیں مانتے تھے, مجھے بہت یہ کہتے تھے کہ تم بس یہ موویز دیکھ کے. میں نے کہا آپ خود کھولے, ہسٹری میں قرآن میں ذکر ہے ان چیزوں کا, تو آپ لوگ کیوں نہیں مانتے؟ تو وہی ایکسپلور کرتے کرتے مجھے 2 سال پہلے تک میں آپ کے چینل تک پہنچی تھی. یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کو چیز پتا ہوتی ہے, ایک نالج نہیں ہوتی, کلیئر نہیں ہوتی. آپ کے تھرو مجھے یعنی بہت ایک کلیئرٹی ملی, نالج ملی کہ کس طرح کھول کر آپ نے جیسے بتایا نوح علیہ السلام پہ بھی ان کی لڑائی ہوئی تھی ایلین سے, انہوں نے ان کو نکالا تھا, ایکسٹرا ٹریسٹریل تھے. تو میں یہ پوچھی تھی جیسے آگے بھی قرآن کا آپ نے کہا تھا ہم لوگ سکھائیں گے IMS کے تھرو قرآن کی ہر چیز, تو باقی بھی اللہ کی جو کتابیں ہیں کہ ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے بولا ہے کہ جیسے نالج لیں, ان میں بھی جو اللہ تعالیٰ نے جو غلطیاں ہوئی تھی, جو انہوں نے ایڈیٹنگ کی تھی, وہ اللہ نے قرآن میں ہمیں ریپلیس کر کے بتایا ہے. جو وہاں پہ صحیح تھی وہ ہمیں صرف اور صرف دوبارہ سے وہ کر دیا تھا, کہ ہنٹ دے دی تھی کہ یہ چیزیں اور بھی ہیں, وہ دوبارہ ڈیٹیل میں ہمیں ایکسپلین نہیں کیا گیا. کسی اور دن میں تفصیل بتاؤں گا نوح علیہ السلام کے وقت میں کیا چل رہا تھا, بہت تفصیل کریں گے اس پہ. مگر ایک ڈاکیومنٹری بن رہی ہے, ایک نیا ٹی وی چینل لانچ ہو رہا ہے, اس کے تھرو میں بڑی لمبی ڈاکیومنٹری بنانے کا پلان لاک ہو گیا ہوا ہے, سارا کانٹیکٹ لاک ہو گیا ہوا ہے. سو جلدی دیکھیں گے آپ انشاءاللہ 2-1 مہینے کے اندر ہی, ٹھیک ہے. اس کے اوپر ہم نے ایشنٹ ہسٹری کو بہت تفصیل سے کور کرنے کی کوشش کی ہے, تاکہ مسلمانوں کا IQ بڑھ سکے. کہ آپ تو سائنس والے بھی پہنچ گئے ہیں, آرکیالوجسٹ بھی پہنچ گئے ہیں, اور جیولوجسٹ بھی پہنچ گئے ہیں. ابھی بھی ہم قرآن کے تھرو نہیں ان کو دیکھ رہے, تو پھر ہمارا ہی مسئلہ ہے نا. پھر اب تو سائنس والے بھی پہنچ گئے ادھر. کس طریقے سے دیکھنا آپ نے ہسٹری کو بھی, اور اس کے تھرو اینڈ آف ٹائمز کے اوپر جو ارتھ کے ساتھ معاملہ ہونا ہے وہ بھی سمجھ آنا شروع ہو گیا. اب واللہ عالم اصل میں کیا ہو رہا ہوگا دجال کے ٹائم پہ, اس سے پہلے, مگر اب ایٹ لیسٹ ہمیں اس کی سائنس سمجھ آ گئی ہے کہ کیا ہو رہا ہوگا, ٹھیک ہے. جی, سو تو میں آئی 2 ہوپ وی کوشچن گیٹ دیٹ. دینا چاہوں گی, آپ بعد میں بے شک کلیئر کر دیجیے گا. ایک جو تھا کہ مین جیسے مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے یا نہیں ہے, کیونکہ جتنا میں نے دیکھا ہے کہ آپ سے سب نے فرمایا جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھا ایسے پڑھو, اور دوسرا نقاب پہ, نقاب ہونا چاہیے حجاب, یہ 2 بعد میں آپ کلیئر کر دیجیے گا. مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے, مسلمانوں کی ایک ہی نماز ہے, ٹھیک ہے, کیوں چاہے وہ مرد ہو یہاں یا عورت ہو. پاکستان میں بولتے ہیں, میں جب شفٹ ہوئی ہوں ریسنٹلی پاکستان میں, جیسے سعودیہ میں وہیں بڑے ہوئی تھی, پیدا بھی وہیں بڑے ہوئے, تو یہاں کے جیسے میں نے سنا ہے کہ ڈفرینٹ ہوتی ہے نماز, اس طرح ہاں پڑھنا, اس جی طرح. یاد ہے, یہاں پہ ہوتی ہے فرق, یہاں پہ تو فرق ہی ہے. یہاں کے تو لیے یہ چیز غلط ہے نا. الگ ایک احکام کی لسٹ آئی تھی جو ہمیں چھپائی جاتی ہے. کوئی پوچھے تو وہ کتاب کہیں نہیں ملتی, مگر وہ کتاب ہے کہیں نہ کہیں, کیونکہ ہر گھر میں وہ پائی جاتی ہے. وہ کوئی دکھا نہیں سکتا, کیونکہ انسٹرکشن ایک ہی ہے سب کے پاس کہ عورتوں کی نماز فرق ہے. ٹھیک کہہ رہی ہیں, اور بھی بڑی چیزیں ہیں جو آپ سب کو پتا ہے کہ پاکستان میں ایک ایکسٹرا ایک چھوٹی کتابچی بھی آئی تھی, جس کے اندر سے پورے پاکستان کو ٹریننگ مل رہی ہے کہ کیا کیا نہیں کرتا, آگ کے اوپر سے نہیں گزرتے, کینچی ایسے نہیں کرتے. یہ اسلام کے اصول ہے جو کہ اللہ کے رسول نے نہیں ہمیں دیے ہوئے, ہمیں لوکل کوئی انکل نے دیے تھے, جنہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کہاں سے لائے تھے. مگر تمام تر مسلمان پاکستان کی وہ پریکٹس کرتے ہیں, اور اس طرح کے کوئی 50 نکاتی انسٹرکشنز ہیں جو کہ صحابہ کو نہیں سمجھ آئی تھی, ہمیں آ گئی سمجھ. مگر یہ تو بیسکس ہیں. آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں, آپ نے پوچھ لیا عورت اور مرد کی نماز میں نعوذ باللہ کون فرق ڈالے گا جبکہ اللہ نے نہیں ڈالا ہوا. سو اگر کوئی انکل یا آنٹی ڈال رہے ہیں تو پھر ان سے کہیں کہ صحیح طریقہ یہ ہے, سمجھائیں ان کو. That's all you can do, ٹھیک ہے. امین الاسلام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امین الاسلام محمد امین الاسلام زین العابدین. Okay, I think we should just cut it off now. So I have one more question. Hold on, sir. یہ بات میرے ساتھ کٹ رہی ہے. جی پوچھیں, آپ پوچھیں. میرے سے نا ایک میرے چھوٹے بھائی نے کوشچن کی تھی کہ اللہ کی عمر کتنی ہے, تو میں نے اسے سمپلی ایکسپلین کیا کہ اللہ نے ٹائم کو کریٹ کیا ہے, وہ ٹائم کا محتاج نہیں ہے, ٹائم ان کا محتاج ہے. تو میں نے نہیں, ٹائم سے نہیں عمر ہوتی, پیدائش سے عمر ہوتی ہے. جو پیدا ہوتا ہے اس کی عمر ہوتی ہے. میں اسے ایکسپلین کیسے کروں؟ میں جو پیدا کرتا ہے اس کی عمر نہیں ہوتی, جو مطلب سب چیزوں کو پیدا کرنے والا اس عمر ہوتی ہے جس کی ابتدا ہو. عمر ابتدا سے شروع کریں گے نا, جس واقعے سے. ٹائم تو بعد میں لگتا ہے اس واقعے کے اوپر نا.
وہ واقعہ ٹائم کے اندر ہو رہا ہے، یہ جو مانتا ہوں، مگر ایک واقعہ ہونا ضروری ہے اس ٹائم کے اندر، ابتدا. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا. تو میں سمجھ اسے رہے؟ ایکسپلین کیسے کروں اسے؟ جیسے آپ کو بتا، فزکس میں ایکسپلین کریں نا اس کو، یہ اسلامیات میں نہ ایکسپلین کریں، فزکس میں کریں سمجھ جائے گا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت بتائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، دا کریٹر آف واٹ، دا کریٹر آف کریشن. کریشن کی جو ہسٹری ہے نا، وہ ہمیں سمجھ آ سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ کریشن شروع کی ہے نا. اب اس کے اندر ایک چیز کریشن کی وقت بھی ہے، وقت. اب غور سمجھیں، دو چیزیں پیرلل چل رہی ہیں اس وقت، کریشن کی ابتدا اور وقت ایز اے کریشن اس کی ابتدا. آپ کی کتنی عمر ہے شافت؟ 20. ہاں، تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری بات کیا کروں؟ تھوڑی سائنس پڑھی ہوئی ہے آپ نے؟ یہ میں نے اسی طرح سمجھایا تھا اسے، جیسے آپ نے بتایا. وقت اور کریشن دونوں کی جو پیدائش ہے نا، پیدائش وہ وقت کے اندر ہوتی ہے، کسی بھی ایک انسان، کسی بھی ایک چیز کی، چاہے وہ Yes. کچھ بھی ہو. تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ پیدائش کا عمل شروع کیا نا، کہ یہ میں کسی چیز کو پیدا کروں، وہ کائنات کو بناؤں، کائنات پیدا کر دی اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے، تو اب یہ واقعہ وقت سے پہلے بھی ہو سکتا ہے اور یہ وقت کے بعد بھی ہو سکتا ہے. یاد ہے، وقت بھی ایک مخلوق ہے اللہ کی، بس اس کانسیپٹ کو سمجھ لیں. ٹھیک ہے، سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. ہم چونکہ وقت سے عادی ہیں، وقت کے اندر آئے ہوئے ہیں، تو ہم کائنات کا بھی پہلا جو پرزہ اللہ نے پہلا ذرہ بھی بنایا نا، اس کو بھی ہم وقت کے اندر سمجھ رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یو نیڈ ٹو سی دیم ان آئسولیشن سو دیٹ یو کین انڈرسٹینڈ ہاؤ اللہ تعالیٰ از ڈوئنگ اٹ. اب رہی بات اس بچے کا سوال، جو بھی آئے گا اس کو یہ تینوں باتیں بتانی پڑیں گی، کہ اللہ کی ہستی اور اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی جتنی بھی اللہ نے پیدا کی چیزیں، اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، کائنات کو پیدا کیا، پہاڑ پیدا کیا، اللہ نے یہ سب کچھ پیدا کیا. سو جو بھی اللہ تعالیٰ یہ کریٹ کر رہے ہیں، ان میں سے چونکہ ایک کریشن وقت کی ہے، تو عام انسان اس وقت کے تھرو ہر چیز کو ریفرنس کرنا شروع کر دیتا ہے. ڈونٹ ڈو دیٹ، دیر از نو وے، دیر از نو وے. اگر میں نے فار ایگزامپل میں نے وقت بنایا ہوتا تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے تھے کہ آپ کب پیدا ہوئے، وقت کب پیدا ہوا ہے. یہ والی چیزیں یہ نہیں پوچھ سکتے کہ میں کب پیدا ہوا ہوں، بیکاز وقت کب والا سیکھا تو میں نے ایجاد کیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ کب والا جو سیکھا وہ اس وقت کے اندر آئے گا. سو اٹس ناٹ اے کیلکولیٹیبل اینٹیٹی. وہ سوال جو ہے نا، وہ اٹ سیلف اپنی میننگ لوز کر دیتا ہے جب ہم اللہ پہ کب کا سیگا لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جو چیز وقت سے پہلے ہو اس پہ کسی بھی قسم کی گھڑی فٹ نہیں کی جا سکتی نا، اس لیے یہ سوال جو ہے وہ میننگ کھول دیتا ہے اپنا. اوکے، سو لیٹس جسٹ اینڈ دس. اینی ون از انمیوٹ تو مجھے بتا دیں، وہ آپ کی قسمت کی ہے. میں تو انمیوٹ کر رہا ہوں، کوئی ہو نہیں رہا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا سوال ڈاکٹر رافیہ کے بارے میں ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے میں نے ان کی بہن کا انٹرویو سنا تھا، تو وہ ان کے اریسٹ ہونے کی جو وجہ بتا رہی تھی کہ وہ ایک تعلیمی نظام بنانا چاہ رہی تھی اور اسکول، تو اس وجہ سے ان کو اریسٹ کیا گیا. تو اگر میں نے بھی ان کی بہن کے ساتھ میری بڑی تفصیلی 2 گھنٹے کی نشست ہوئی ہے ان کی بہن کے ساتھ، اور میں نے ان کو یہی کہا تھا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کہ میں نے ان کی بہن سے ہی کہا تھا کہ the way you are representing ڈاکٹر رافیہ, stop doing that. اوکے، میں نے اسی طرح بولا تھا ان کو. آپ کو بلکہ میرا خیال ہے وہ ویڈیو آئی ہوئی ہے، کہیں میں دیکھ لیجیے گا، کہ آپ تو ہمیں یہ بتا دینا چاہیے جیسے وہ ملالہ یوسفزئی ہے. یہ کیوں آپ کو یا تو آپ کو انفارمیشن پوری نہیں، کیونکہ آپ بیچ میں آپ کی سٹوری بھی کانٹرڈکٹری ہے. So don't do that to the image that your sister already has in the hearts of all Muslimin. So even though she says کہ میرے پاس، میں ان کی بہن ہوں، میرے پاس فرسٹ ہینڈ نالج ہے، and then when we ask questions کہ آپ فرسٹ ہینڈ نالج ہے تو ڈیٹیل اور ڈیٹا دیں، she does not have the data to give. Okay, so یہ بہت بڑی کچھ گرے میٹرز ہیں. So she's not the best representative of whatever that true story is. I'm not telling you I know the true story. What I'm saying is she did not give me the right answers. So I'm not gonna take her word for it now about whatever happened to Dr. Afia. Allah Ta'ala Dr. Afia ko apni hifazat mein rakhe. So, and I literally told her, I said, you know, if I believe whatever you're saying, then I would rather, keep the image that I already have than to keep or create an image which you are trying to create, because I'm not for that image that you are trying to create about Dr. Afia.
اینڈ اٹ ڈزنٹ میک سینس. ساری کی ساری باتیں سینس نہیں بنا رہی. پھر اگر میں آپ کی اس پوری کی پوری امیجری کو اس اسٹوری کو اپنے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کروں تو واقعات ایسے ہوئے نہیں جیسے کہ ہوئے ہیں, اور پھر وہ والے واقعات کہیں سے بھی سینس نہیں بنا رہے جو بعد میں بھی ہوئے ہیں ڈاکٹر عافیہ کے ساتھ. So it's a big problem. And I told the people who were arranging the next session, I said, either she needs to get a lot more data, which is going to make sense, or if she has the right data, then I have to stop talking about whatever I'm talking about in terms of Dr. Afia, which of course I'm not gonna. Many students band nahi kar sakta. Main kyun band karun just because some story that she's making is senseless, and just because she's the sister of Dr. Afia does not mean whatever she says is right. Okay, so it's a big problem. Okay, I think we're good here. Thank you so much, everyone. I wish and I hope we're going to do this a lot, inshallah. Ramadan, we're going to try and do an everyday session, inshallah. Before that, I do not know the schedule. We are going to be doing 2 multiple television programs in Ramadan. Hopefully, پوری طریقے سے ہم فورس لگا رہے ہیں کہ ہم ہر طریقے سے اس مشین کو پوری دنیا تک پہنچائیں. سو بول ٹی وی کے اوپر ہم اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری مرضی کا ٹائم لاک ہو جائے, اور ہم ٹی وی کے اوپر ہم اپنی مرضی کا ٹائم لاک کرنا چاہ رہے ہیں, اور الف ٹی وی کے اوپر. سو ہوپ فلی رمضان میں اس اسکیجول کے تھرو بھی آپ کے ساتھ اس طریقے کا انٹرفیس رہے گا. بول ٹی وی سحری کے ٹائم ہوگا انشاءاللہ, ہم ٹی وی افطار کے ٹائم پہ ہوگا, اور الف ٹی وی کے الگ پروگرامز ہیں جو کہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. سو وی ٹرائی ٹو گیٹ ایز مچ ریچ ایز پاسبل کہ پیغام آگے سے آگے پہنچایا جائے, تاکہ جتنا زیادہ آئی ایم ایس کو فائدہ ہو سکتا ہے ہو, جتنے زیادہ بچے ہم ایکو سسٹم میں امپورٹ کر سکتے ہیں کر کے ڈیولپ کریں, جتنے زیادہ بڑے آئی ایم ایس میں امپورٹ کر سکتے ہیں کریں, جتنے زیادہ لوگ کانسیپٹ ڈیولپمنٹ کے اندر آ رہے ہیں اتنے جلدی ہم لوگوں تک یہ سارے کے سارے معاملات پہنچا سکیں. سو تھینک یو سو مچ ایوری ون فار یور پیشنس اینڈ ٹائم. وی گونا کٹ دس. یہ وہ اصل میں کیپٹنس میٹنگ تھی جس کو ہم نے پبلک میں انٹروڈیوس کیا. کیپٹن میٹنگ شروع کے گھنٹے میں تھی, باقی کا ٹائم ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ گزارا. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی دے. تھینک یو سو مچ. ویل بی سینگ یو شارٹلی انشاءاللہ, ہوپ فلی سیٹرڈے یا سنڈے کو. ناٹ شیور, ناٹ پرومسنگ, بٹ اس ویک ایک اور